چلیں جی، آج ہم کینیڈا کے ریٹائرمنٹ پلاننگ سسٹم کا ایک کوئک ریویو کرتے ہیں۔ یہ سمجھیں کہ امتحان سے ایک رات پہلے کی تیاری ہے، تاکہ سارے اہم کانسیپٹس دماغ میں اچھی طرح بیٹھ جائیں۔ تو ہم اسے 5 حصوں میں دیکھیں گے۔ شروع کریں گے انفرادی پلان سے اور پھر گورنمنٹ پروگرامز تک جائیں گے تاکہ امتحان کا کوئی بھی حصہ چھوٹ نہ جائے۔ تو سب سے پہلے آئیے کینیڈا میں ریٹائرمنٹ کی بنیادوں کو سمجھتے ہیں، یعنی وہ کون سے طریقے ہیں جن سے لوگ اپنے ریٹائرمنٹ کے لیے پیسے بچاتے ہیں۔ اچھا جی، اب آتے ہیں سب سے اہم ٹاپک پر جہاں سے امتحان میں سب سے زیادہ سوالات بنتے ہیں، یعنی رجسٹرڈ ریٹائرمنٹ سیونگز پلان یا RRSP۔ بالکل سادہ لفظوں میں RSRP ایک ایسا جادوئی اکاؤنٹ ہے جہاں آپ کی بچت پر سالانہ ٹیکس نہیں لگتا، اور تو اور جو پیسہ آپ اس میں ڈالتے ہیں وہ آپ کی اس سال کی ٹیکس والی آمدنی سے مائنس ہو جاتا ہے۔ یہ 2 باتیں امتحان کے لیے بہت بہت اہم ہیں۔ اچھا، یہ سلائیڈ اس پورے سسٹم کا نچوڑ ہے۔ ایک طرف آپ کو ابھی ٹیکس میں بچت مل رہی ہے، دوسری طرف جب آپ ریٹائرمنٹ میں یہ پیسہ نکالیں گے تو اس پر ٹیکس دینا پڑے گا۔ یہی اس کا سب سے بڑا ٹریڈ آف ہے۔ یہ فارمولا تو بالکل ذہن میں بٹھا لیں، 3 سٹیپس ہیں۔ خاص طور پر یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کا کوئی کمپنی پینشن پلان ہے تو اس کا پینشن ایڈجسٹمنٹ آپ کے RRSP میں پیسے ڈالنے کی لمٹ کو کم کر دیتا ہے۔ امتحان میں اس پر سوال ضرور آتا ہے۔ یہ ایک اور بہت اہم اصول ہے، خاص طور پر امتحان کے لیے۔ اس 3 ایئر رول کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ آپ اسپاؤزل پلان کو فوراً پیسہ نکال کر ٹیکس بچانے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ ایک طرح کا شارٹ ٹرم ٹیکس لوپ ہول بند کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ نمبر تو بس رٹ لیں، $35,000۔ یہ وہ رقم ہے جو ایک شخص اپنے پہلے گھر کے لیے RRSP سے نکال سکتا ہے، اور ہاں، اگر میاں بیوی دونوں نکالیں تو یہ رقم $70,000 ہو جاتی ہے۔ اب جب پیسے نکال لیے تو انہیں واپس بھی کرنا ہے۔ یہ سلائیڈ اسی قرض کی شرائط بتاتی ہے۔ سب سے اہم بات، 15 سال کا ٹائم فریم۔ امتحان میں یہ ڈیٹیل اکثر پوچھی جاتی ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ اس پر کوئی سود نہیں لگتا۔ ٹھیک ہے، RSP میں پیسے جمع تو کر لیے، اب دیکھتے ہیں کہ جب ریٹائرمنٹ کا وقت آتا ہے تو یہ پیسہ آمدنی کی شکل میں کیسے ملتا ہے۔ تو RRSP کیا ہے؟ یہ بس RRSP کا اگلا مرحلہ ہے، یعنی پے آؤٹ فیز۔ اب آپ پیسے جمع نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس فنڈ سے آپ کو ہر سال ایک مقررہ رقم ملتی ہے جس پر ٹیکس لگتا ہے۔ یہ تاریخ بہت اہم ہے۔ جس سال آپ 71 سال کے ہوتے ہیں، اس سال 31 دسمبر تک آپ کو اپنا RRSP ختم کرنا ہی کرنا ہے، اور اسے ختم کرنے کا سب سے عام طریقہ یہی ہے کہ اسے RIF میں تبدیل کر دیا جائے۔ یہ ایک لازمی اصول ہے۔ اچھا، اس ٹیبل کو دیکھ کر گھبرانا نہیں ہے، آپ کو یہ سارے فارمولے یاد نہیں کرنے، بس یہ سمجھنا ہے کہ RIF سے ہر سال کم از کم کتنی رقم نکالنا لازمی ہے، اور یہ رقم عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے آپ کو زیادہ پرسنٹیج نکالنا پڑتا ہے۔ چلیں، RRSP اور RRF تو ہو گیا، اب ذرا دوسرے بڑے کھلاڑیوں پر نظر ڈالتے ہیں، یعنی کمپنی کے پینشن پلانز اور سرکاری پینشنز۔ یہ امتحان میں پھنسانے والا ایک کلاسک سوال ہے، DC اور DB میں فرق۔ بس ایک بات یاد رکھیں، ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن یعنی DC میں سارا رسک ملازم کا ہے۔ مارکیٹ اوپر گئی تو زیادہ پیسے، نیچے گئی تو کم، جبکہ ڈیفائنڈ بینیفٹ یعنی DB میں سارا رسک کمپنی کا ہے، آپ کو ایک گارنٹی شدہ رقم ملے گی۔ یہ پینشن ایڈجسٹمنٹ یا PA وہی چیز ہے جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا۔ یہ ایک پل کی طرح کام کرتا ہے جو کمپنی پینشن اور آپ کے ذاتی RRSP کو جوڑتا ہے۔ اس کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ کوئی بھی ٹیکس میں بہت زیادہ فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اور آخر میں آتے ہیں سرکاری پروگرام۔ ان میں 2 بڑے نام ہیں، CPP، QPP اور OAS۔ ان میں فرق یاد رکھنا امتحان کے لیے بہت ضروری ہے۔ CPP آپ کی کمائی اور کنٹریبیوشنز پر منحصر ہے، جبکہ OAS صرف کینیڈا میں رہنے کی مدت پر۔ بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ چلیں جی، اب فائنل راؤنڈ۔ یہ وہ نمبرز اور اصول ہیں جو امتحان کے دن آپ کی انگلیوں پر ہونے چاہیے۔ ایک کوئک ریپ اپ۔ یہ سلائیڈ آپ کا فائنل چیٹ شیٹ ہے۔ یہ نمبرز تو بس ذہن میں چھاپ لیں۔ $2,000 کی اوور کنٹریبیوشن لمٹ، HB کے لیے $35,000، اور اسی طرح باقی بھی۔ امتحانی سوالات میں یہ اعداد و شمار سیدھے سیدھے پوچھے جاتے ہیں۔ نمبرز کے علاوہ یہ اصول بھی
بہت اہم ہیں، جیسے اسپاؤزل RSP کا 3 سالہ اصول، OAS کا کلو بیک جس میں زیادہ آمدنی والوں سے پینشن واپس لی جاتی ہے، اور CPP کو جلدی یا دیر سے لینے پر کتنی کٹوتی یا اضافہ ہوتا ہے۔ یہ سب پریکٹیکل نالج ہے جس پر کیس سٹڈیز بنتی ہیں۔ تو آخر میں اس سوال پر غور کریں۔ یہ ایک عام سا کیس ہے جو آپ نے ابھی تک جو کچھ سیکھا ہے اسے اکٹھا کرتا ہے۔ ایک نوجوان اچھی آمدنی والا شخص جس کا کوئی کمپنی پینشن نہیں ہے، اسے کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ جواب ظاہر ہے، RSSP۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے ٹیکس میں فوری چھوٹ ملے گی اور اس کی بچت ٹیکس کے بغیر بڑھے گی۔ یہ سوال امتحان کے لیے آپ کی تیاری کا بہترین خلاصہ ہے۔